یہ فرض ہے, کیونکہ سارے ہی مذہب کے ماننے والے کیا ہیں, گول. تو اس کی علامت ہوئی نا کہ یہ مذہب زیادہ کھانے پینے کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہے. نماز کی طرح فرض ہے اس میں, ورنہ دو چار تو پتلے ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ امیج جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے مذہبی لوگ جب آپ ان کے فرقے یا ان کی جماعت کو جوائن کریں تو آپ کو باریک لوگ مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے, اور اگر کوئی دبلا نظر بھی آئے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بعض کم کھانے والے موٹے ہوتے ہیں, بعض بہت کھانے والے بھی اتفاق سے کیا ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قدرت نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ یہ 6 دے کے کھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں باریک صبح شام کھاتے رہتے ہیں پھر بھی باریک ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک شاہکار ہوتے ہیں وہ, لیکن 99% آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں, گول. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی, اس مذہب میں کھانے پینے کی تعلیمات بہت زیادہ ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, مذہبی لوگوں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے, وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, برداشت زیادہ کھانے کو بولتے ہیں یا کم کھانے کو بولتے ہیں؟ زیادہ کھانا یہ برداشت کی بات ہے یا کم کھانا؟ کم کھانا. کھانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی, سب کا دل چاہتا ہے پھوڑتے پھاڑتے رہیں. دسترخوان پہ ہاتھ روک لینا یہ کیا ہے, کمال. تو تقویٰ زیادہ کھانا ہے یا کھانے سے اجتناب کرنا ہے؟ کھانے سے اجتناب کرنا. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تو اس تقوی کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے تاکہ کم کھانے کی عادت پڑے, دسترخوان پہ ہاتھ روکنا سیکھو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ مذہبی لوگ اگر آپ کو گول مٹول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, یہ مذہب کو غلط ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مذہب کا قصور ہوتا تو مذہب رمضان کے روزے فرض نہ کرتا, بلکہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے نہیں, رمضان میں 4 گنا زیادہ کھانا کھانا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم سارے کیا ہو جاؤ, پرکار کی طرح گول مٹول ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کو دبلے پتلے مسلمان پسند نہیں ہے. اور بخاری کی حدیث نہ ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ پھر میرے بعد والا, اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا, بلکہ حدیث میں یوں ہوتا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ پھر اس کے بعد والا زمانہ, اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اور لوگ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے, اسلام میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. اور ہمارے ہاں تیجے میں کیا ہوتا ہے, اب میں بتا رہا ہوں نا, مذہب میں آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ہم نے تو مذہب میں نہیں داخل کیا کہ زیادہ کھاؤ, کون مفتی فتویٰ دیتا کہ زیادہ کھاؤ؟ بھائی آپ نے صراحتاً نہیں کیا, کام وہ کر لی, عبادتیں وہ فرض کر لی جس میں کھائے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ نے ایسی رسومات فرض کر لی ہیں کہ ان رسومات کو فالو کرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا, کھائے بغیر وہ آپ کی مذہبی رسومات ہوتی نہیں ہے. تو مطلب کھلا دیا نا آپ نے. اب مذہب کے نام پہ تیجا, میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے, اس میں روزہ رکھتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ دیگیں پکتی ہے کہ نہیں پکتی؟ بولو نا. دیگیں پکتی. شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرو, روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے. ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی, پھوڑ دیا. حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا, پھوڑنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو ہوا تھا. وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, ہر چلے پہ 40 میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, حلیم میں دیگے پھوڑ رہے ہوتے تھے, ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے اور کنڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے. جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی, ربیع الاول کی دیگیں, ربیع الاول کے رسگلے. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا بڑا دلچسپ, کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ. پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالمو, حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے, ہم دیگ میں تلاش کرتے ہیں. تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے, ہم دیگ سے نکال کے کھاتے رہیں گے. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے وہابیو, حلوہ کتابوں میں, ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ, تو کہتے ہیں کتاب میں تھوڑی, حلوہ تو دیگچی میں ہوگا. شب برات کا حلوہ الگ, سمجھ رہے ہو؟ شب برات کا حلوہ الگ, پھر 11ویں کے حلوے الگ, 12ویں کے الگ, فلانے کے الگ, ڈمکانے کے الگ, پھر داتا دربار کی دیگیں الگ. کوئی ایک دیگ دکھاؤ نا صحابہ کے دور میں. یار ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں. شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے, نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک.
یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا, اتنی دیگیں. دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے, لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ. تھر میں, اندرون سندھ میں, پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں, کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی, وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو. کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ, اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں. جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ, ڈیفنس اور کلفٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں, اس سے کیا ہوا ہے, کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے. پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے, تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی, کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی, 2-4 دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے ہو. تو ان کو بہترین موقع مل گیا, بیٹھو یہاں حلوے مانڈے اور بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے. وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو, کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا, باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق شندوق میں لگائیں گے. وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو. اگر اس طرح سے لوگوں کو کھلانا سنت ہے تو نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ صدقہ دیجیے. آپ نے کیا صدقہ دے دیا؟ فرمایا پہلے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک وہ ہے برتن ہے, آپ نے برتن منگوایا, اس کو نیلام کیا, نیلام کر کے کلہاڑی خرید کے دی ان کو, اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ بیچو. صدقہ خیرات کا وہ طریقہ جس سے لوگ اپاہج بننا شروع ہو جائیں. پہلے ہی قوم ہماری مر گئی ہے, بالکل سست قوم. انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں, وہ ترقی کر کے جیپنیز آگے نکل گئے, تو بھائی ترقی کے لیے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں ہوتا کہ نوجوانوں کو آپ فری پھوکٹ میں کھلانا شروع کر دو. مجھے بھی لوگ زکات صدقات دیتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں نا کہ کوئی جاننے والا, کوئی یعنی آپ کسی کو جانتے ہو تو دو. میری پالیسی ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہی نہیں میں, الا ماشاءاللہ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے. کوشش کرتا ہوں خود تلاش کرو کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو اس تک پہنچاؤ, اور اس کو بتا دو کہ یہ تمہیں جو دے رہے تمہاری عادت خراب کرنے کے لیے نہیں. تلاش کرو ملازمت. پھر میں تھوڑی تفتیش بھی کرتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ جب ایک دفعہ فری پھوکٹ کا آنا شروع ہو جائے نا تو غریب کی بھی بیچارے کی وہی عادت ہوتی ہے جو امیروں کی ہوتی ہے. سب کی ایک ہی عادت, جب فری کا منہ کو لگ جائے تو پھر محنت کر کے کمانا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, جب ایک دفعہ دینا شروع کر دیا تو پھر بالکل بھول جاتے ہیں اس کو, ساری زندگی کھاتا رہتا ہے بیٹھ کے. وہ اس کو بولو بھائی اب خود کر کے کھاؤ,